میں ہم رسک ریوارڈ کے اوپر آئیں اگر، تو جو لوگ نئے دیکھ رہے ہیں رسک ریوارڈ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کو کس طرح مینیج کر سکتے ہیں؟ اصل میں رسک ٹو ریوارڈ ریشو ہوتی یہ ہے کہ نا آپ جو اسٹریٹجی بناتے ہیں، ڈیولپ یا پلان کرتے ہیں، اس میں ایک چیز ہوتی ہے، اگر تو سکسیس ریشو تھوڑی کم ہو نا، 50-60% ہو، اور آپ کی رسک ٹو ریوارڈ ریشو اچھی ہو. رسک ہوتا ہے آپ کا رسک کم ہے، رسک کتنا ہے، ریوارڈ کتنا ہے، یہ رسک ٹو ریوارڈ ریشو ہوتی ہے. آپ ایک ٹریڈ میں $10 لے رہے ہیں پروفٹ، تو آپ کا لاس کتنا بن رہا ہے، مطلب جو آپ نے پہلے سے کیلکولیٹڈ کیا ہوتا ہے، وہ اگر $3-4 بن رہا ہے، اس کا مطلب ہے 1:2-3 رسک ٹو ریوارڈ ریشو ہے. تو رسک ٹو ریوارڈ ریشو کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر $10 رسک پر رکھ کے $30 یا $20 یا $40 مل رہے ہیں، تو یہ چیز قابل قبول ہے، اچھی ہے. اگر آپ بالکل 50% پہ کھیل رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی کی سکسیس ریشو کتنی ہے، یا آپ بغیر اسٹاپ لاس کے کھیل رہے ہیں یا ٹریڈ کر رہے ہیں، وہ کھیلنا ہوتا ہے یہ چیز، کیونکہ وہ جوا ہی ہوتا ہے، گیملنگ ہی ہوتی ہے. آپ کا بھی اور جس سے پیسے دیے تھے آپ نے اس کا بھی. ہاں اس کا بھی بڑھ گیا. تو اس میں یعنی اگر پہلے تو یہ کہ اسٹریٹجی ایسی چنیں جس کا کم سے کم 60-70% سکسیس ریشو ہو. نہیں، اسٹریٹجی اصل میں نا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ اسٹریٹجی ہے، یہ اسٹریٹجی چننی ہے یا یہ کیسے پتہ لگے بتائیں؟ ہاں، یہ پتہ کیسے چلے گا؟ دیکھیں، یہ ایسے پتہ چلے گا کہ نا اتنا تو معصوم کوئی بھی نہیں ہوتا. آپ نا ایک فرد کو اچھے سے دیکھیں کہ وہ کریڈیبل ہے کہ نہیں ہے. وہ کریڈیبل ہے، اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کن کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. پھر چارٹ پر جا کر دیکھیں کہ وہ جسٹ باتیں کر رہا ہے یا چارٹ پہ وہ جو اسٹریٹجی سکھا رہا ہے اس کا فائدہ ہو رہا ہے، یا وہ خود اس میں سکسیزفل ہے کہ نہیں ہے. یہ ایک پورا روڈ میپ ہے، چیزیں مطلب اس طرح سے چلتی ہیں. پھر آپ اس سے اسٹریٹجی سیکھیں اور یہ ساری چیزیں کریں. اسٹریٹجی بظاہر تو ہر اسٹریٹجی سکسیزفل ہوگی، لیکن آپ سیکھتے کیسے ہیں، کوئی آپ کو سکھاتا کیسے ہے، یہ میٹر کرتا ہے. اصل میں اسٹریٹجی تو آپ گوگل ادھر ادھر سے کہیں سے بھی سیکھیں، پھر اس کو بعد نا پریکٹس کریں، اور 200-300 ٹریڈس کا ریکارڈ جرنل ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ یار اتنی ٹریڈ صحیح گئی، یہ ٹریڈ 10 بجے لی تھی، اسٹاپ لاس لگ گیا، 10 بجے نہیں لینی چاہیے تھی، یہ 1 بجے لینی چاہیے تھی. اگلے دن آپ وہی ٹریڈ 1 بجے لیتے ہیں، ٹھیک چلی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے 10 بجے نہیں لینی چاہیے تھی، مجھے 1 ہی بجے ٹریڈ لینی چاہیے. پھر آپ 20 ٹریڈس دیکھتے ہیں، 20 ٹریڈس میں نے 10 بجے لیں، وہ زیادہ لاس میں گئیں، 1 بجے جو لیں وہ زیادہ پروفٹ میں گئیں. آپ پھر 10 بجے والے ٹائم کو اگنور کریں، آپ 1 بجے والے ٹائم پہ آئیں. پھر میں نے اس پلان کے مطابق، اس اسٹریٹجی کے مطابق یہ کینڈل دیکھ کر ٹریڈ لی، یہ ٹھیک جا رہی ہے، وہ غلط جا رہی ہے، آپ اس کو چھوڑیں، آپ اس پہ آئیں. اس طرح سے اسٹریٹجی پوری ڈیولپ کی جاتی ہے. 10 سال تک آپ کا خرچ چلتا رہے اس سے، اور آپ اس پر اتنی محنت بھی نہیں کرنا چاہتے کہ یار ایک کاپی لے کر اس کو مرتب کر لیں، تو آپ کیسے وہ کر پائیں گے؟ بالکل جو ہوائی کام ہوتے ہیں نا، وہ تو پھر آپ کوئی استاد پکڑیں، اسے الیکٹریشین بنے، الیکٹرک کا کام سیکھیں، وہ ہوائی ہوتا ہے، اس میں کہیں لکھنا نہیں پڑتا، کہیں کچھ نہیں کرنا پڑتا. بہت پروفیشنل بزنس ہے، ریٹرن بھی کرتا ہے، کھاتا بھی ہے تو ریٹرن بھی کرتا ہے. اس میں تو آپ کو پروفیشنلی چلنا پڑے گا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اسٹریٹجیز آپ نے چن لی. اچھا، ہم یہ بات کر رہے ہیں جو ٹائم کی یہ بات کر رہے ہیں نا، فوریکس کے اندر، کموڈیٹیز کے اندر، انڈیکسز کے اندر آپ کے پاس مختلف ٹائم زون ہوتے ہیں نا. نیو یارک کا ٹائم ہوتا ہے، ایشین ٹائم، ٹوکیو ٹائم، تو ایک اور کون سا رہ گیا؟ 4 ہوتے ہیں نا، سڈنی. ہاں سڈنی کا، یہ 4 ہوتے ہیں، سڈنی آسٹریلیا کا. تو یہ 4 ٹائم زون ہوتے ہیں. تو ہر ٹائم زون کی اسٹریٹجیز آپ کہہ رہے ہیں ڈفرینٹ کام کرتی ہیں، کبھی کبھار ان کی سکسیس ریشو ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو آپ نے اپنا اسٹریٹجی چن لی، اس کے بعد آپ نے اپنا ٹائم زون چن لیا کہ میں نے یہ اسٹریٹجی اس ٹائم زون میں لگانی، اور پھر آپ نے اس کی ہسٹری کی، اس کو نوٹ ڈاؤن کیا کتنی سکسیس ریشو ہے، اس کے بعد آپ لائیو پہ آ سکتے ہیں. ہاں، یہ اصل میں نا ایک پورا یہ سیشنز بیسیکلی ہوتے کیا ہیں، یہ سیشنز ہوتے ہیں، مطلب سڈنی سیشن، کیوں اسے سڈنی سیشن کہا جاتا ہے کہ اصل میں تو یہ کام بینکس کا کام ہے. یہ فائنینشیل مارکیٹ اصل میں بینکس کی یا بڑی کمپنیز کی گیم ہے، کیونکہ انفرادی جس کے پاس جتنے بھی کوئی امیر ہو جائے، اصل پیسہ بینکس کے پاس ہی ہوتا ہے. تو 8-9 بجے جو بھی مارننگ اوپننگ ٹائم ہوتا ہے ان ملکوں میں، وہاں جب یہ بینکس اور انسٹیٹیوٹس وغیرہ اوپن ہوتے ہیں نا، تو تب
اس کو وہاں کا سیشن کہتے ہیں. اب امریکہ میں جب نیو یارک سیشن اوپننگ ہوتی ہے, مطلب وہاں پہ بینکس اور یہ ایکسچینجز وغیرہ صبح جب اوپن ہوتی ہیں تو یہاں پہ 5-6 بج رہے ہوتے ہیں انڈیا پاکستان میں, تو اس لیے یہاں پر ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ نیو یارک سیشن ہے. اسی طرح سے انگلینڈ میں جب صبح بینکس اوپن ہوتے ہیں تو یہاں پہ 12 اور 1 بج رہے ہوتے ہیں, گرمیوں میں سمرز میں 12 اور سردیوں میں 1, تو اس کو ہم لندن سیشن کہتے ہیں. اب وہاں جو ہے نا کسی سیشن میں کم والیوم آتا ہے. اب سڈنی ظاہر ہے, سڈنی میں ایشینس بھی زیادہ تر سو رہے ہوتے ہیں اور یورپین بھی سارے سو رہے ہوتے ہیں زیادہ, اس میں کم والیوم ہوتا ہے. امریکہ کا جب سیشن اوپن ہوتا ہے وہ ایک ایسا سیشن ہوتا ہے جس میں ایشینس بھی جاگ رہے ہوتے ہیں, یورپین بھی جاگ رہے ہوتے ہیں اور امریکہ خود بھی, اس میں سب سے زیادہ والیوم آتا ہے. تو یہ بیسیکلی سیشنز کو یہ کہا جاتا ہے کہ